بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ سجدہ آیت نمبر 13 اور 14. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لآتینا تو دے دیتے ہم کل نفس ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت ولیکن اور لیکن حق ثابت ہو چکی القول بات منی میری طرف سے لأملأن البتہ ضرور بالضرور بھروں گا میں جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور انسانوں سے اجمعین سب سے. اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچائے. فذوقوا پس چکھو تم بما بسبب اس کے جو نسیتم تم نے بھلایا لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو انا بے شک ہم نسیناکم ہم تمہیں بھلا دیں گے وذوقوا اور چکھو تم عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب بما کنتم بسبب اس کے جو تھے تم تعملون عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ ہر نفس ہی ایمان لے آئے اور ہدایت کو اختیار کرے کوئی بھی اس کا نافرمان نہ ہو اور کوئی بھی کافر نہ ہو تو ایسا ضرور ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا. اس کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ جبری سب کو ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان باقی نہ رہتا. اگر اللہ تعالیٰ جبراً سب کو ہدایت دے دیتا اور کوئی بھی جو ہے انسان کا جو اپنا اختیار ہے اور ارادہ ہے یہ باقی نہ رہتا تو پھر امتحان باقی نہ رہتا پھر جزا سزا کا معاملہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار اور ارادے کی انسان کو آزادی عطا فرماتا ہے اور رستے اس نے بتا دیے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا ہم نے رستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے. رستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لیکن اس پر چلنے کے معاملے میں انسان پر جبر نہیں کیا. یہ نہیں کہ زبردستی وہ ہدایت ہی کو اختیار کرے ایسا نہیں ہوا بلکہ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے جو چاہے انتخاب کر لے جس رستے کو چاہے اختیار کرے تاکہ جزا سزا کا معاملہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک امتحان رکھا گیا ہے اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی
جو بھی نتیجہ ہے وہ برآمد ہو، تو یہ تبھی ممکن تھا جب انسان کو اختیار کی آزادی دی جاتی۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ جبراً ان کو ہدایت پر لگا دیا جاتا تو پھر یہ امتحان باقی نہ رہتا اور پھر یہ جزا سزا کا معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اسی چیز کو ذکر کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے، کوئی اس کا نافرمان نہ ہوتا، کوئی گمراہ نہ ہوتا، کوئی کافر کوئی مشرک نہ ہوتا۔ کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، ان کے آپس کے اختلافات ہوتے ہی نہ، یہ جو باہم جنگ و جدال ہے یہ چیزیں نہ ہوتی، تو لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اس نے یہ چاہا کہ ان کو رستہ بتا دیا جائے اور ان کو اختیار کی آزادی دی جائے۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے یہ اللہ کے علم میں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور اللہ کا یہ علم جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالی نے تقدیر لکھ رکھی ہے۔ وہ تقدیر مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں، اور یہ اللہ کے علم کے مطابق اللہ کو معلوم ہے ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے، تو اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیریں لکھ رکھی ہیں۔ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر کو بہانہ بنایا جائے، وہ تقدیر تو اللہ کے علم کا نام، اللہ کے علم کے مطابق اللہ کو معلوم ہے، لیکن اصل میں انسان کے جو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے، سارے معاملات اس کے مطابق ہیں، انسان پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، بلکہ ہر معاملے میں انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ خود جس چیز کو چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ اگر ایمان کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ایمان کا رستہ اختیار کرے، اور اگر کفر اور شرک کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ جبراً اس کو وہاں جانے سے روک دیا جائے، کہ اگر وہ اپنے لیے گمراہی کو منتخب کر رہا ہے تو پھر بھی اسے ہدایت کے راستے پہ لگایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی انسان خود اگر اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کر رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کی گمراہی کے فیصلے ہیں، کہ اگر یہ جیسے فرمایا نا نولیہ ما تولی، جس طرف پھرتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کفر کی طرف جا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بھی اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جس طرف یہ جا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ جو کفر اور شرک اور نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کے راستے اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری تقدیر کے مطابق ہے، تقدیر کو بہانے بناتے ہیں یا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، سوچ سمجھ کے کام کیجیے، عقل سے کام کیجیے، ہوش سے کام لیجیے، اپنے اس ارادے اور اختیار کی آزادی کو غلط استعمال نہ کیجیے، اور نہ اللہ کو الزام دیجیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہی لکھا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ تو مجرم تو قیامت کے دن یہی کہیں گے نا کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یعنی مختلف باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہ اللہ کو الزام دیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین اور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئی،
فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے ان کو جھٹلایا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تیرا اپنا اختیار ہے، تجھے ہم نے آزادی دی تھی، تو نے خود جھٹلایا ہے، تو نے خود تکبر کیا ہے، تو نے خود اپنے لیے کفر کا رستہ منتخب کیا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر بات یہ کافر اللہ کو الزام دے رہے کہ اگر ہمیں ہدایت ملتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے، تو فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، پھر یہ امتحان ہوتا ہی نہ، کوئی ایک کافر بھی نہ ہوتا، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہوتے، اطاعت گزار ہوتے۔ لیکن نہیں، ہم نے امتحان رکھا ہے اور ان کو آزادی دی ہے، رستے ان کو بتا دیے ہیں۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے، یہ چیز طے ہے، ثابت ہے، حتمی ہے، اس چیز کو لازم کر دیا گیا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بضرور بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے، تو ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اختیار کے ساتھ اپنی اس آزادی کو غلط استعمال کرتے ہوئے کفر اور شرک کا رستہ منتخب کریں گے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر یہ جبر ہوتا تو پھر جہنم میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے خود اپنے لیے اس رستے کو منتخب کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بات ہے وہ ان پر ثابت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کیا ہے اپنے نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کو سزا دینے کے لیے، اور اللہ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، لہذا یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے کہ انہوں نے کفر اور شرک کا رستہ اختیار کیا ہے۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، نہ اللہ کو الزام دو۔ اللہ نے تمہارے سامنے رستے بیان کر دیے ہیں اور تمہیں اب اختیار کی آزادی دی ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنے لیے کون سا رستہ منتخب کرتے ہو، ہدایت کا یا گمراہی کا، جنت کا یا جہنم کا۔ تو اگر تم نے غلط رستہ منتخب کیا تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سب سے، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان سے جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دے گا۔ فذوقوا بما نسیتم، اور پھر قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا چکھو بسبب اس کے جو تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات، یعنی قیامت آخرت، اللہ سے ملاقات، اس دن کی ملاقات کو جو تم نے بھلا دیا، اس کی وجہ سے اب تم چکھو، یعنی عذاب چکھو، جہنم کا عذاب چکھو۔ جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب ہوں گے اور ایک سے ایک بڑھ کر عذاب ہوگا، اور اس عذاب کے اندر مسلسل اضافہ ہی ہوگا، کمی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ انسان اس کا عادی ہو جائے، نہیں، ناقابل برداشت دردناک قسم کے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ تو فرمایا یہ عذاب جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیے۔ یہ کافر و مشرکوں کا یہی معاملہ ہے جو اللہ کے نافرمان ہے کہ وہ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، قیامت کے دن کو بھلا دیتے ہیں، اور اس چیز کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، حساب کتاب، جزا سزا، یہ سارے معاملات بالکل بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ آخرت کو بھلا دینا یہ عذاب کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، قیامت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا بھی انسان کے لیے نجات کا سبب ہے، کم از کم یاد تو رکھا، اور پھر اس یاد رکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ انسان چلو اگر گناہ اس نے کر بھی لیے تو یاد رکھنے کی برکت سے توبہ کر لے گا، اس کو احساس ہو جائے گا، وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کے دل میں خوف ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یاد تو رکھے انسان، کم از کم یاد رکھے گا تو اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اور یہ یاد رکھنا خود بذات خود ایک بڑا اہم عمل ہے کہ اس نے آخرت کو فراموش تو نہیں کیا، نظر انداز تو نہیں کیا۔ تو جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا، ان سے کہا جائے گا کہ لو اب اس عذاب کا مزہ چکھو، انا نسیناکم، بے شک ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، یا ہم نے تمہیں بھلا دیا، یعنی ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے بلایا ہم بھی تمہیں بلا دیں گے۔ یہ بھی سزا کے طور پر ہے کہ جس طرح کا معاملہ تم نے کیا ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دی، اللہ بھی ان کو بھول جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ، یہ بھولنا تو ایک عیب ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ جزا کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کا معاملہ تم نے کیا ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے، ہم بھی تمہیں آج بھلا دیں گے۔ اور وذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو، ہمیشگی کا، ایسا عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو ہمیشگی کا عذاب ہے نا، یہ اصل میں کافروں اور مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو نافرمان ہوں گے اگرچہ ہوں گے مومن اور وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے چلے بھی گئے تو ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب نہیں ہے، بالآخر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر کار جہنم سے نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جہنم سے نکال دے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں چونکہ بات کافروں اور مشرکوں کی ہے، ان کے لیے ہمیشگی ہے، تو کہا جا رہا ہے ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور پھر کہا بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، نہ تو اس میں تم تقدیر کو الزام دے سکتے ہو کہ جی جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، نہیں، تمہارے عمل تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ تقدیریں لکھی جا چکی تھی اللہ کے علم کے مطابق، لیکن تمہارا اختیار تھا، تمہارا اپنا ارادہ تھا، تم نے جو کیا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تو انسان 100% قصوروار ہے اپنے انجام کا اور اپنے نتیجے کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو بھلائی پائے اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو کچھ اور پائے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے گناہ ہیں، اس کی اپنی نافرمانی ہے، جو وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو انسان 100% اپنے نتیجے کا اور اپنے انجام کا ذمہ دار ہے، کسی اور کو الزام نہیں دے سکتا۔ لہذا دنیا کے اندر ہی انسان اپنے لیے کچھ کر لے، اپنی نجات کا کوئی سامان تیار کر لے، کفر اور شرک کو چھوڑ دے، ایمان کا رستہ اختیار کرے، عقیدہ توحید کو اختیار کرے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کا باعث۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.